اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں عبدالحکیم علاقہ خانوال کا ایک ٹاؤن، اور عبدالحکیم جن کے نام پہ بنا ہوا ہے وہ ہستی ہیں حضرت خواجہ سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار مبارک پر میں موجود ہوں۔ اور آج کی ہماری جو یہ ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے، اور یہاں کی جو تاریخ ہے، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ شجر نسب جو ہے یہ بزرگوں کا دیا گیا ہے یہاں پہ۔ اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مطالعہ کر رہا تھا تو یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بصرہ میں عراق کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ تھے، اس سے آگے پھر یہ شجر نسب چلتا ہوا پھر جو ہے حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ یہ، اور پھر ان کی اولاد میں سے اب ایک یہاں پہ قاری صاحب ہوتے ہیں، قاری محمد یعقوب صاحب، انہوں نے یہ پورا شجر نسب تیار کیا گیا ہے۔ اور اس مزار کی جو مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ تاریخ ہے وہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، اور اس میں ایک واقعہ پہلے میرے کیمرہ مین نے ویڈیو لی ہے، اس میں وہ آپ کو انشاءاللہ شیئر بھی کر دیں گے کہ یہ جو بزرگ ہیں سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پہ ہی شہر آباد ہے، اور یہ دریائے راوی کیونکہ یہاں سے بالکل نزدیک پڑتا ہے، اور دریائے راوی کے کنارے پہ یہ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، اور یہاں پہ ان کا جو فیض ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ یہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں، فاتحہ خوانی پڑھتے ہیں، اپنی وہ منتیں مانتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ جوک در جوک آتے ہیں اور وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ جو تاریخ ہے اس کی بہت ایک لمبی تاریخ ہے، وہ اگر آپ کو میں مطلب کہ اس میں تفصیلاً اگر جاؤں تو یہ پھر بہت ایک لمبی ویڈیو بن جائے گی، لیکن ہمارا جو مقصد ہے کیونکہ لوگ شارٹ ٹائم میں اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارا جو مقصد تھا وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایک تو بیر علاقے کے ہم آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے، یہ مزار مبارک کا وزٹ آپ نے کر لیا، اس کے بعد یہاں پہ جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور ان سے بھی جانیں گے کہ لوگ یہاں سے کتنی دور دور سے آتے ہیں اور اپنی وہ منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مطلب کی عبادات میں مصروف ہوتے ہیں۔ اور یہ اولیاء اللہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سمجھ لیں کہ ایسے برگزیدہ بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے مطلب انہوں نے اتنا قرب حاصل کیا کہ آج یہاں پہ دنیا جو ہے وہ آتی ہے اور آ کے یہاں پہ وہ مطلب کہ اپنی دعائیں بھی مانتے ہیں اور آ کے فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں۔ مزید ہم بیر چلیں گے اور بیر جا کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ جو گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم بات بھی کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ اس جو مزار مبارک ہے اس کی تاریخ کتنے سو سال پرانی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پوری بتاتے ہیں۔ اچھا ویورز، یہاں پہ جو گدی نشین ہے دربار مبارک کے وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کس طرح کے لوگ اور روزانہ آتے ہیں۔ اور یہاں کی نا ایک بڑی مشہور بات ہے کہ یہاں پہ ایک ہڈی جوڑ گولی بڑی مشہور ہے اور وہ پورے پاکستان میں بکتی ہے۔ اب تو عبدالحکیم کے کافی مطلب کہ اور بھی اسٹوروں پہ وہ دستیاب ہے، لیکن اصل جو اس کا مرکز ہے وہ یہاں سے ایک بزرگوں کی دعا تھی، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ بزرگوں کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد یوسف میرا نام ہے جی۔ اچھا، آپ یہاں پہ ہوتے ہیں مطلب کہ ڈیوٹی ہے آپ کی، سارا دن یہاں پہ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں جی روزانہ؟ کوئی گنتی میں ہیں کہ جو عقیدت مند آتے ہیں؟ گنتی تو نہیں ہے جی، کافی لوگ بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں جی، مختلف علاقوں سے، پاکستان سے بھی اور بیرون ملک سے بھی یہاں پہ آتے ہیں جی۔ ایک بڑی مشہور کا مطلب کہ ایک مثال ہے اور بلکہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، جس طرح وہ بزرگوں کا واقعہ ہے کہ وہ دھوبی کا کام کرتے تھے اور کپڑے کو انہوں نے مطلب کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی رنگ وہ ایک خاتون نے دیے تھے وہ کیسا مطلب وہ واقعہ ہے، وہ تو ذرا سنا دیں ہمارے ناظرین کو۔ دریا راوی کے کنارے یہ حضرت سلطان عبدالحکیم بظاہر کپڑے دھوتے تھے جی۔ ایک دفعہ ایک مائی آئی جو کہ ہندو عورت تھی، اس نے کہا کہ میری بیٹی کا جہیز بنا کر دو، وہ رنگنا ہے جی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب قریب آ جائے وقت تو پھر مجھے بتانا جی۔ ایک دن پہلے وہ آئی جی، تو اب کپڑے ویسے ہی پڑے تھے جی، تو وہ رونے لگی کہ اتنے جلدی کیسے ہو جائیں گے رنگین، تو انہوں نے ایک ہی دیگ میں تمام کے تمام ڈال دیے کپڑے جی، اور پوچھتے گئے کہ کون سا رنگ چاہیے جی، وہ بتاتی گئی اور رنگ ویسا ہی ہوتا گیا، تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ جی فیض ہے اور جس کو آج تک یہاں پہ دنیا یاد کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور وہ جو پہلے میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ گولی والی وہ ہے، مطلب کہ یہاں پہ ایک دعا ہے، اچھا وہ یہاں سے آپ دیتے ہیں، یہیں سے ملتی ہے؟ وہ یہیں سے ملتے ہیں جی، ہم خود ہی تیار کرتے ہیں جی، اور یہ دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے، دونوں صورتوں میں ہے جی۔ یہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں لوگ لے جاتے ہیں؟ باہر سے بھی لوگ لے جاتے ہیں جی، کافی بیرون ملک بھی بتایا ہے، ایک دو دفعہ آئے تھے جاپان سے لوگ، تو انہوں نے کہا جی ہم قسم کی ٹریٹمنٹ کروائی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوا جی۔
اس کے بعد یہ گولی لے گئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا کام۔ اچھا، یہ عبدالحکیم سے مختلف جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اڈا ہے، اس کے اوپر بھی لکھا کھڑا ہے کہ یہاں پہ دستیاب ہے، کیا وہ یہیں سے جا رہی ہے یا کوئی اب لوگوں نے اپنا ہی شروع کر لیا کام؟ ہماری طرف سے نہیں ہے جی، ان کا اپنا ہی فعل ہے جی۔ یہ تو جیل سازی جو ہے یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے جی۔ ہاں جی۔ اچھا، یہ جو ہڈی جوڑ گولی ہے جی، یہ ہوتا ایسے ہے کہ اگر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ بندھوا کے اس کے بعد یہ گولی کھا لیں تو وہیں پہ یہ پکی ہو جاتی ہے، اور یہ جس طرح آپ کو بتایا کہ یہ بیرون ممالک سے بلکہ جاپان سے لوگ آئے تھے اور انہوں نے بھی یہ مطلب کہ ڈیمانڈ کی تھی، اور یہ دنیا بھر میں مانی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب یہاں پہ اندر بھی میں نے آپ کو سٹوری جو ہے مطلب کہ ایک شارٹ سی وہ آپ کو دکھائی۔ مزید ہم آپ کو جو احاطہ ہے دربار مبارک کا وہ بھی وزٹ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے یہاں پہ